اس جنگ کی کیا وجوہات ہیں؟ مسلمان اور یہودیوں کے لیے مسجد اقصی اتنی متنازع کیوں؟ کیا یہودی مسجد اقصی کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل وائس آف دین میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، یروشلم تینوں مذاہب اسلام، یہودیت اور مسیحیت کے پیروکاروں کے لیے مقدس مقام ہے، جبکہ مسجد اقصی کو مکہ کی مسجد الحرام اور مدینہ کی مسجد نبوی کے بعد اسلام کا مقدس ترین مقام سمجھا جاتا ہے۔ الحرم الشریف کمپاؤنڈ میں مسلمانوں کے دو مقدس مقامات موجود ہیں، جن میں ڈوم آف دی راک اور مسجد اقصی شامل ہیں، جسے 8ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس پورے کمپاؤنڈ کو الاقصی مسجد کہا جاتا ہے۔ تقریباً 35 ایکڑ رقبے پر محیط اس مقام کو یہودی ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں، جبکہ ڈوم آف دی راک کو بھی یہودی مذہب میں مقدس ترین مقام کا درجہ دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ یہاں کئی پیغمبروں نے عبادت کی، جن میں حضرت ابراہیم، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت الیاس اور حضرت عیسیٰ شامل تھے۔ مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق پیغمبر اسلام کو سن 620 میں ایک ہی رات کے دوران مکے سے الاقصی مسجد لایا گیا، جہاں انہوں نے معراج کا سفر کیا، اسی لیے اسے مسلمانوں کے لیے بھی بہت مقدس سمجھا جاتا ہے۔ دوسری جانب یہودیوں کا ماننا ہے کہ شاہ سلیمان نے 3000 سال قبل یہودیوں کی پہلی عبادت گاہ اسی مقام پر تعمیر کی تھی۔ ان کے مطابق اس مقام پر تعمیر ہونے والی عبادت گاہ کو رومیوں نے 70 قبل از مسیح میں تباہ کر دیا تھا۔ سن 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد اقصی مسجد پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا اور مشرقی یروشلم اور ویسٹ بینک کے ساتھ ساتھ اسے اسرائیل میں ضم کر لیا تھا۔ اس سے قبل یہ علاقہ مصر اور اردن کے کنٹرول میں ہوا کرتا تھا، تاہم اسرائیل کے اس قبضے کو بین الاقوامی سطح پر کبھی تسلیم ہی نہیں کیا گیا۔ ایک معاہدے کے مطابق غیر مسلم افراد بھی اس مقام پر آ سکتے ہیں، لیکن مسجد کے احاطے میں صرف مسلمانوں کو عبادت کی اجازت ہے۔ اسرائیل کے مذہبی پیشواؤں نے یہودیوں پر ٹیمپل ماؤنٹ میں داخلے کی پابندی عائد کر رکھی ہے، کیونکہ یہودیت کے عقائد کے مطابق یہ جگہ اتنی مقدس ہے کہ لوگوں کا یہاں داخل ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اسرائیلی حکومت کے تحت مسیحی اور یہودی اس مقام کا دورہ صرف سیاح کے طور پر کر سکتے ہیں، اور وہ بھی ہفتے میں صرف 5 دن کے دوران 4 گھنٹوں کے لیے۔ اس کمپلیکس کی مغربی دیوار کو ویلنگ وال یا دیوار گریہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں یہودی عبادت کرتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ شاہ سلیمان کی تعمیر کردہ عبادت گاہ کا ایک یہی اصلی حصہ باقی بچا ہے۔ مسلمان اسے دیوار البراق کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پیغمبر اسلام نے معراج کے سفر کے دوران براق کو باندھا تھا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ عبادت گاہ دونوں مذاہب مسلمان اور یہودیوں کے درمیان ایک قابل عزت اور بہت اہم ہے، اور یہودی یہ چاہتے ہیں کہ یہاں اس عبادت گاہ کو مسجد اقصی کو گرا کر ٹیمپل ماؤنٹ بنایا جائے اور یہاں پر ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی جائے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہودی اس مشن میں کبھی کامیاب ہو سکیں گے؟ تو اگر ہم مسلمان اپنی کیفیت کو دیکھیں، اپنی حالت کو دیکھیں، تو ایسا وقت دور نہیں لگتا کہ یہودی اس مشن میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ مسلمان آج ایک زبان نہیں، مسلمان ایک ساتھ مل بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرنا نہیں چاہتے۔ ہر ایک اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر بیٹھا ہے، اور یہودی سب مل کر مسلمانوں کو کمزور دیکھ کر یہاں پر مسلمانوں کی عبادت گاہ ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اگر یہی حال رہا تو بہت جلد ہی یہودی اس مشن میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ یک زبان ہو جائیں، ایک ساتھ مل کر یہودیوں کا مقابلہ کریں، تاکہ ہم اپنی مسجد اقصی کو بچا سکیں۔ دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔